تبارک مطالعہ کا ارشاد ہے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ میں نے جنوں اور انسانوں کو اپنی ہی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ حدیث پاک میں ہے من حسن اسلام المرء ترک ما لا یعنی، آدمی کے اسلام کا حسن یہ ہے کہ وہ بے مقصد فضول کاموں کو چھوڑ دے جن کا کوئی مقصد ہی نہیں ہے۔ آج اگر ہم اپنے ارد گرد کا جائزہ لیں، اپنے معاشرے کا جائزہ لیں، کیا بڑے کیا چھوٹے، کیا بچے کیا بوڑھے کیا نوجوان، تو ہم بہت سارے ایسے معاملات میں مبتلا نظر آتے ہیں، ایسے کام کر رہے ہوتے ہیں۔ مثلا ایک بندہ 1 گھنٹے سے فون چلا رہا ہے، لگا ہوا ہے، کیا کر رہے ہو؟ بس ویسے ہی آپ بیٹھے ہوٹل پہ دوستوں کے ساتھ گپ شپ لگا رہے ہیں، کیوں بیٹھے ہیں؟ بس ویسے ہی کہیں دوست کھیل رہے ہیں، آپ وہاں بیٹھے تماشا دیکھ رہے ہیں، آپ کیوں بیٹھے ہیں جناب؟ بس ویسے ہی کسی سیاسی پارٹی کی گفتگو چل پڑی اور تبصرہ کرتے جا رہے ہیں، گھنٹوں گزر گئے، پوری رات گزر گئی، کیوں کر رہے ہیں؟ بس ویسے ہی کیا آپ کو اللہ تعالیٰ نے فضول بنایا ہے؟ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، رب یہ فرماتا ہے کہ میں نے جنوں اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، اور آپ کہتے ہیں ویسے ہی۔ کیوں ویسے ہی؟ آپ کو اللہ نے بے مقصد نہیں بنایا، ہماری زندگی کا مقصد ہے۔ آج جس وجہ سے میں یہ گفتگو کر رہا ہوں وہ یہ کہ رمضان مبارک 1 سال بعد یہ رب کا پیارا مہمان ہمارے پاس آتا ہے، اور ہم نے اس ماہ مبارک کو بھی بس ویسے ہی کی بھیڑ چڑھا دیا۔ آج یہ دیکھا جا رہا ہے کہ سیاست کے موضوع پر، سیاست کے ٹاپک پر ہر بندہ تبصرے کرتا نظر آتا ہے۔ کوئی کسی کے جانے کے غم میں رو رہا ہے، کوئی کسی کی آنے کی خوشی میں جشن منا رہا ہے، لیکن کسی مسلمان کو اس بات کا ذرہ برابر بھی خیال نہیں جو ان کے سپورٹر ہیں کہ یار ہم ماہ رمضان مبارک میں ہیں، اللہ کا پیارا مہمان ہے، اور آپ کسی کی حکومت کے آنے کی خوشی میں ڈھول کی تھاپ پر ناچ رہے ہیں، کسی کے جانے کے غم میں آپ میوزیکل پروگرام میں، اس کے سیاسی جلسوں میں آپ ناچ رہے ہیں، اپنی بچیوں کو بھیج کے نچوا رہے ہیں۔ شرم نہیں آتی؟ کیا اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس مقصد کے لیے پیدا کیا ہے؟ سنیے حدیث پاک، حضور سرور دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میری امت ذلیل و رسوا نہ ہوگی جب تک وہ رمضان کے معاملے میں اللہ سے ڈرتے رہیں گے۔ صحابہ اکرام علیہم رضوان نے پوچھا یا رسول اللہ رمضان کے حق کے معاملہ میں ان کا ذلیل و رسوا ہونا کیا ہے؟ تو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حرام کاموں میں مبتلا ہونا۔ فرمایا کہ جو بندہ رمضان میں گناہ کرے، شراب پیے یا زنا کرے، اگلے رمضان تک اللہ اور سارے آسمانی فرشتے اس پر لعنت کرتے رہتے ہیں۔ تو کیا ہم چوکوں میں کھڑے ہو کے، ہوٹلوں پہ بیٹھ کر، گلیوں میں بیٹھ کر، دوستوں کی محفلوں میں بیٹھ کر ہم نیکیاں کرتے ہیں یا گناہ کرتے ہیں؟ آج ہمارے پاس اگر وقت نہیں ہے تو دین کے لیے نہیں، ہر فضول کام کے لیے ہماری قوم کے پاس ٹائم ہے۔ ویلنٹائن ڈے منانا ہو تو ہماری قوم کے پاس پیسہ بھی ہے اور وقت بھی ہے۔ بسنت میلہ منانا ہو ہماری قوم کے پاس وقت بھی ہے اور پیسہ بھی ہے۔ اپریل فول منانا ہو تو پیسہ بھی ہے اور وقت بھی ہے، اور کرسمس ڈے منانا ہو پیسہ بھی ہے وقت بھی ہے۔ ہندوؤں کی ہولی منانی ہو تو مسلمان اپنا پیسہ خرچ کرتے ہیں، وقت بھی دیتے ہیں، لیکن جب دین کی بات آ جائے تو میرے پاس نہ وقت ہے نہ پیسہ ہے۔ اگلے دن اسی بازار میں نے ایک صاحب سے کہا یار آپ تراویحوں میں تشریف نہیں لاتے، آپ نماز فجر میں نظر نہیں آتے۔ وہ بس میری کاروباری مصروفیت ہے، لیکن اسی سے 1-2 دن پہلے میری اس سے بات ہوئی، میں جی اسلام آباد جا رہا ہوں، وہاں ہماری سیاسی پارٹی کا دھرنا ہے، تو میں نے کہا تیرے پاس تراویح پڑھنے کا وقت نہیں، نماز فجر پڑھنے کا وہ بھی رمضان میں وقت نہیں، لیکن تم اپنے سیاسی لیڈر کو اتنا سپورٹ کرتے ہو، اللہ کے مقابلے میں تم اس سے زیادہ محبت کرتے ہو، اس کے لیے وقت نکالنے کے لیے تیار ہو، جس رب نے پیدا کیا ہے اس کے لیے تمہارے پاس وقت نہیں ہے۔ ہم کس طرف جا رہے ہیں ذرا سوچو تو صحیح۔ ایک حدیث پاک میں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ آن قریب وہ زمانہ آئے گا
یحبون المخلوق وینسون الخالق، کہ لوگ مخلوق سے تو محبت کریں گے، اپنے رب کو بھول جائیں گے۔ آج جو اپنے سیاسی لیڈروں کو سپورٹ کرتے ہیں، جنہیں ان کا سیاہ سفید کوئی نظر نہیں آتا، ارے تمہیں تو چاہیے تھا جو اس رمضان کی بے حرمتی کرتے ہوئے سیاسی لیڈر، اس کے سپورٹر ڈھول بجاتے، اس کے سپورٹر جلسے کرتے، لڑکیاں نچواتے، میوزیکل پروگرام کرتے، انہیں جوتے مارتے تم، کہ تمہیں اپنی سیاست چمکانے کے لیے یہی رب کا مہمان ملا ہے۔ ارے تم تو ان کے سپورٹر بن گئے، ان کے شرکاء میں شامل ہو گئے، تماشا گیر بن گئے کہ دیکھو جناب کیا ہو رہا ہے، ہم بھی کھڑے ہو کے دیکھیں۔ کیوں کھڑے ہیں آپ؟ بس ویسے ہی، کوئی مقصد نہیں ہے آپ کی زندگی کا؟ نہیں، مسلمان ہمارا مقصد ہے۔ اللہ نے ہمیں فضول نہیں پیدا کیا، ایک دن ہم نے مرنا ہے، حساب دینا ہے، پوچھا جائے گا جوانی کس کام میں خرچ کی ہے، وقت کیسے خرچ کیا، پیسہ کہاں سے آیا، کہاں خرچ کیا، یہ پوچھا جائے گا۔ ویلنٹائن ڈے منانے والوں سے، اپریل فول منانے والوں سے، کرسمس ڈے منانے والوں سے، اور یہ ہر غیر مسلم تہوار منانے والے مسلمانوں سے پوچھا جائے گا کہ تم نے یہ کہاں کیا اور کیوں کیا، مقصد کیا تھا تمہارا۔ اے کاش کہ ہر مسلمان کا یہ مقصد بن جائے کہ میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی۔ آج بہت برا حال ہے، یقین مانیں، یہ ایک درد دل سے میں آپ کے دل پر دستک دے رہا ہوں۔ پوری رات اگر آپ یقین کریں تو میرا ان سوچوں میں گزرا کہ ہماری قوم کس طرف چل پڑی ہے۔ لوگوں کو رمضان کا خیال نہیں ہے، لوگوں کو اللہ کے مہمان کا بالکل ہی احترام نہیں ہے۔ ابھی بھی فجر کے لیے آتے ہوئے لوگ ہوٹلوں پہ بیٹھے گپے لگا رہے ہیں، لیکن فجر پڑھنے کی، جاگنے کے باوجود فجر پڑھنے کی توفیق نہیں۔ یہاں سے اٹھیں گے، جائیں گے باہر چوکوں میں بیٹھ کے گپے لگائیں گے، لیکن قرآن حدیث کا درس سننا ہمارے لیے گوارا نہیں ہے۔ قرآن کے لیے وقت نہیں ہے ہمارے پاس، رمضان کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں، لیکن جو خوش نصیب اس کے لیے وقت نکالتے ہیں، قیامت کا دن ہوگا، ایک اعلان کرنے والا اعلان کرے گا کہ ہر عمل کرنے والے کو اس کے عمل کے مطابق اجر دیا جائے گا، ہر عمل کرنے والے کو اس کے اجر کے عمل کے مطابق اجر دیا جائے گا۔ لیکن فرمایا وہی منادی اعلان کرے گا کہ روزے دارو، قرآن پڑھنے والوں، تمہیں تمہارے عمل کے مطابق اجر نہیں دیا جائے گا، بلکہ بلا حساب و کتاب اللہ تمہیں اجر عطا فرمائے گا۔ اور بہت سارے تو لوگ وہ بھی ہوتے ہیں رمضان میں، رمضانی مسلمان، کہ جو رمضان میں تو نمازیں بھی پڑھتے ہیں، عبادت میں بھی نظر آتے ہیں، اور مسجدوں میں بھی آگے، اور دل میں خیال یہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی دوست دعوت دے کہ یار یہ کام کر لیتے ہیں، کہتے نہیں یار رمضان ہے، بعد میں کریں گے، رمضان کے بعد کریں گے۔ فلاں کوئی گناہ کا ارادہ ذہن میں آیا، خیال ذہن میں آیا، تو کہتے ہیں بعد میں کریں گے۔ تو ان کے لیے میں ایک روایت پیش کر رہا ہوں، حضرت کعب رضی اللہ تعالی عنہ، آپ فرماتے ہیں کہ جس نے رمضان عبادت میں گزارا اور دل میں پکا ارادہ تھا کہ رمضان کے بعد بھی نیکیاں کروں گا، تو اللہ تعالیٰ بغیر حساب و کتاب اسے جنت کا داخلہ عطا فرمائے گا۔ اور جس نے رمضان میں نیکیاں کی، عبادت میں رمضان گزارا اور دل میں ارادہ تھا کہ بعد میں گناہ کروں گا، بعد میں اپنی عیاشیاں کروں گا، فرمایا اس کے روزے اس کے منہ پہ مار دیے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ کو ہمارے بھوک پیاس کی ضرورت نہیں، وہ یہ اس کا مقصد ہی نہیں روزے دینے کا کہ ہم بھوکے رہیں پیاسے رہیں۔ اللہ تعالیٰ کا روزے فرض کرنے کا جو مقصد ہے وہ یہی ہے، فرمایا لعلکم تتقون، روزے میں نے اس لیے فرض کیے کہ تم بندے کے پتر بن جاؤ، لعلکم تتقون، پرہیزگار بن جاؤ۔ ایک کلاس میں استاد نے بچوں سے پوچھا بھائی تم کیا بنو گے بڑے ہو کے؟ تو ایک نے کہا میں ڈاکٹر بنوں گا، دوسرے سے پوچھا تم کیا بنو گے؟ تو اس نے کہا میں انجینئر بنوں گا، تیسرے سے پوچھا تم کیا بنو گے؟ جناب میں فوجی بنوں گا۔ ہر ایک نے اپنا اپنا نظریہ بتایا، اپنی سوچ بتائی، اپنا فیوچر پلان بتایا کہ میں نے یہ بننا ہے۔ ایک بچے نے یہ کہا کہ استاد جی میں بندے دا پتر بناں گا، میں بندے دا پتر بناں گا۔
وہ دوسرے کلاس فیلو حیران ہوئے کہ ایدا کی مقصد ہے کہ بندے دا پتر بنا گا. کہتے جب ہم بڑے ہوئے کوئی انجینئر بن گیا, کوئی ڈاکٹر بن گیا, کوئی فوجی بن گیا, جس کا جو شوق تھا وہ بن گیا. لیکن اس وقت ہمیں سمجھ آیا کہ ہم جو کچھ بھی بن جائیں سب فضول ہے جب تک بندے کے پتر نہ بنے. کچھ بھی بننے سے پہلے انسان ہونا ضروری ہے, اور انسان وہی ہے جو اللہ اور اس کے رسول کا فرما بردار ہے. مجھے بتاؤ, اگر ہم نے اللہ کا راستہ چھوڑ کر, اس کے رسول کا راستہ چھوڑ کر ان فاسقوں فاجروں کو سپورٹ کیا, 70 سالوں سے تم ان کو ووٹ دیتے آ رہے ہو, ان کو سپورٹ کرتے آ رہے ہو, کبھی گلیوں کے نام پر, کبھی سولنگ کے نام پر, کبھی سوئی گیس کے نام پر, کبھی بجلی کے نام پر, کبھی روٹی کے نام پر, کبھی آٹے کے نام پر. تمہیں نہ روٹی ملی, نہ آٹا ملا, نہ سولنگ بنے, نہ سڑکیں ملی, نہ ملک نے ترقی کی. پسی سے پسی کی طرف جا رہے ہو اور جاتے رہو گے جب تک تم اللہ اور اس کے رسول کے راستے سے ہٹو گے, اس کے ذکر سے منہ پھیرو گے. وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ. کیوں؟ رب کا یہ وعدہ ہے, فرمایا جو ہمارے ذکر سے منہ موڑے گا, ہمارے ذکر سے منہ موڑے گا, ہماری یاد سے منہ موڑے گا, ہم یہ زمین کشادہ ہونے کے باوجود ان پر تنگ کر دیں گے. وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ, اور ہم اسے قیامت کے دن اندھا اٹھائیں گے. یہ تمہیں کچھ نہیں دے سکتے. اگر کوئی دے گا تو کوئی محمد عربی کا غلام ہی دے سکتا ہے. ہاں جی, اگر کوئی دے گا تو وہ سچا عاشق رسول ہی دے سکتا ہے. اگر کوئی دے گا تو وہ حقیقی عاشق رسول ہی دے سکتا ہے. ارے انہوں نے تمہیں کیا دینا ہے, یہ تو تمہارے دین کا تحفظ تمہیں نہیں دے سکتے. آج گیرٹ ویلڈر جیسا بدبخت اگر ہمارے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بے ادبی کرتا ہے تو ہم خاموش ہیں, لیکن ہمارے سیاسی لیڈر کی کوئی توہین کرے تو ہم آگ بگولا ہو جاتے ہیں, سڑکوں پہ آ جاتے ہیں. اگر ہم رسول پاک کے لیے سڑکوں پہ آئے ہوتے, اگر ہم نے حرمت رسول پر پہرا دیا ہوتا, تحفظ ناموس رسالت کیا ہوتا, آج دنیا کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر ہم بات کرتے, کسی کی جرأت نہ ہوتی, کوئی آنکھ اٹھا کر بھی مکین گنبد خضرا کی طرف دیکھ جاتا. آج ہم تو, ہمارے پاس کیا ہے, ان کی سپورٹ کر کر کے آپ کو کیا ملا ہے؟ کچھ بھی نہیں ملا, کچھ بھی نہیں ملا, اور نہ کچھ ملے گا. جو ہاتھوں میں ہے یہ بھی جاتا رہے گا. ان کے جھوٹوں میں, ان کے فریبوں میں نہ آئیں, ان کی مکاریوں میں نہ آئیں, ان کے جھوٹوں میں آ کر اپنے رب کو ناراض نہ کریں, اس پیارے مہمان کو ناراض نہ کریں. یقین مانیں یہ دوبارہ نہیں آئے گا. وہ حدیث پاک جو میں آپ کو سنا رہا تھا کہ جو رمضان میں گناہ کرے, اللہ اور آسمانی فرشتے اس پر لعنت کرتے رہتے ہیں آنے والے رمضان تک. اور فرمایا جو آنے والے رمضان سے پہلے مر جائے گا تو اس کے پاس کوئی ایسا عمل نہیں ہوگا جو اس کو اللہ کے عذاب سے بچا سکے. تو آج ہم رمضان کن کاموں میں گزار رہے ہیں؟ تراویحوں میں ہماری تعداد نہیں ہے, تراویحوں کے لیے وقت نہیں ہے, لیکن دیکھیں تو باہر گلیوں میں گپوں شپوں کے لیے بہت وقت ہے ہمارے پاس. اللہ اکبر. اے کاش کہ ہم اس دین کے قدردان بن جائیں. اے خاصان رسول وقت دعا ہے, امت پہ تیری آ کے عجب وقت پڑا ہے. جو دین بڑی شان سے نکلا تھا وطن سے, جو دین اس شان سے نکلا تھا کہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے غلامی مصطفیٰ کا پٹا اپنے گلے میں ڈالا تو اسلام نے انہیں لاکھوں مربع میل کا بادشاہ بنا دیا. ارے تم اسلام پہ چل کے تو دیکھو, اسلام کسی کا ادھار نہیں رکھتا, اسلام کسی کا قرض باقی نہیں رکھتا. تم اللہ کی بارگاہ میں ایک نیک عمل لے کے آتے ہو, اللہ 10 سے لے کے 700 گنا تک اس کا ثواب عطا فرماتا ہے. احسان نہیں رکھتا ہے اسلام کسی کا. اے خاصان رسول وقت دعا ہے, امت پہ تیری آ کے عجب وقت پڑا ہے. جو دین بڑی شان سے نکلا تھا وطن سے, پردیس میں وہ آج غریب الغربا ہے. آج دین کو ہمارے گھروں میں جگہ نہیں ہے, آج دین کو ہمارے محلے میں جگہ نہیں ہے, آج دین کو ہماری مسجد میں جگہ نہیں ہے جو اسلام کا قلعہ ہے. مسجد میں بھی کوئی حق کی آواز بلند نہیں کر سکتا, مسجد میں بھی کوئی حق کا عالم بلند نہیں کر سکتا. چودھری صاحب ہے نا, تو کہیں کہ امام صاحب ذرا سنبھل کے, ہم یہاں پہ آتے ہیں,
ایسی بات نہیں ہونی چاہیے جو ہمارا دل دکھائے، نہیں، یہ تو ہمارا حال ہے۔ اسلام کو ہمارے گھروں میں جگہ نہیں ہے۔ جو دین بڑی شان سے نکلا تھا وطن سے، پردیس میں وہ آج غریب الغربا ہے، اور آج ہم جو کچھ بھی ہیں یہ ہمارے اپنے ہی ہاتھوں کے کرتوت ہیں۔ شکوہ ہے زمانے سے نہ قسمت سے گلا ہے۔ تو بھائیوں، فکر آخرت پیدا کریں، اللہ سے ڈریں، رمضان کا احترام کریں۔ آپ کو کوئی گارنٹی نہیں ہے، مجھے اور آپ کو، کہ اگلا رمضان ہمیں نصیب ہوگا یا نہیں ہوگا۔ یہ جو رمضان، اس میں ہم نے گناہ کیے، اللہ کی نافرمانیاں کی، اور اس رمضان کی بے ادبی کی، آج ہی توبہ کر لیں، آج ہی سچی توبہ کر لیں، اور ارادہ کر لیں کہ ہم کسی کی سیاست میں اپنا وقت برباد نہیں کریں گے، کسی کے ذاتی مقاصد میں اپنا وقت برباد نہیں کریں گے، بلکہ میں اس مقصد کے لیے جیوں گا جس مقصد کے لیے میرے رب نے مجھے پیدا فرمایا ہے۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنی عبادت کے لیے بنایا ہے۔ الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ، رب وہ ہے جس نے موت اور زندگی کو پیدا کیا۔ کیوں پیدا کیا؟ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، تاکہ وہ جانچ کرے تم میں سے کس کے عمل اچھے ہیں۔ اللہ نے ہمیں اس لیے نہیں پیدا کیا کہ ہم ساری رات جاگ کے ہمارے نوجوان PUBG گیم کھیلیں، ٹک ٹاک بنائیں، یوٹیوب پہ شہرت حاصل کریں، الٹے سیدھے کام کر کے، ناچ کر کے، ڈانس کر کے، اور الٹی سیدھی حرکتیں کر کے زمانے میں شہرت پانے کے طلبگار ہو جائیں۔ شہرت اور ہے، عزت اور ہے۔ جو اللہ کے لیے عاجزی اختیار کرتا ہے، اللہ کے راستے پہ چلتا ہے، اللہ کے رسول کے راستے پہ چلتا ہے، اللہ اسے عزتیں عطا فرماتا ہے۔ میں آپ سے ایک بات پوچھتا ہوں، حضور داتا صاحب کا شہرہ کہاں کہاں تک ہے؟ پوری دنیا میں آپ مشہور ہیں؟ کیا وہ فیس بک سے مشہور ہوئے، یوٹیوب سے مشہور ہوئے، یا ٹک ٹاک سے مشہور ہوئے؟ نہیں، جو اللہ کے راستے پہ چلتا ہے نا، اللہ تعالیٰ مخلوق خدا کے دل میں خود ہی اس کا پیار پیدا فرما دیتا ہے۔ ٹک ٹاک کے مشہور ہونے کی ضرورت نہیں، سنیک کے ذریعے بھی مشہور ہونے کا اس کو ضرورت نہیں پڑتی، یوٹیوب کا بھی وہ محتاج نہیں، کسی سوشل میڈیا کا وہ محتاج نہیں۔ جو بندہ اللہ کا مقرب ہو جاتا ہے، کوشش کرو کہ اللہ کے قریب ہو جاؤ۔ اللہ کے قریب ہو جاؤ گے تو اللہ فرشتے کی یہ ڈیوٹی لگاتا ہے، لوگوں کے دلوں میں میرے اس بندے کا پیار پیدا کرو۔ لوگ اس سے محبت کرتے ہیں، اس کی طرف کھینچے چلے آتے ہیں۔ کیوں؟ جو اللہ کے قریب ہو جاتا ہے، اللہ مخلوق خدا کے دل میں اس کا پیار پیدا کر دیتا ہے۔ کون سی طاقت ہے جو لوگوں کو حضور محدث اعظم کے دربار کی طرف کھینچ کے لے کے جاتی ہے؟ کون سی طاقت ہے جو لوگوں کو خواجہ غریب نواز کی محبت کی طرف، ان کے مزار کی طرف کھینچ کے لے کے جاتی ہے؟ کون سی طاقت ہے جو لوگوں کو حضرت بابا فرید الدین گنج شکر کی طرف لے کے جاتی ہے؟ یہ طاقت اللہ کی اپنے بندے سے محبت ہے، اللہ کا اپنا بندے سے پیار ہے۔ لیکن یہ پیار ایسے نہیں ملتا، جھوٹے اور مکاروں، فاسقوں، فاجروں، زانیوں اور شرابیوں، سیاست دانوں کو سپورٹ کر کے نہیں ملتا۔ اور یہ یاد رکھیں، جو ایسے لوگوں کو، بیہودہ لوگوں کو سپورٹ کرتے ہیں، وہ یاد رکھیں قرآن پاک میں ہے، فرمایا جو کسی اچھے کی اچھائی میں مدد کرے گا، وہ جتنیاں بھی اچھائیاں کرے گا، اللہ اس کی اچھائیوں سے مدد کرنے والے کو حصہ عطا فرمائے گا۔ اور جو کسی کی بدی میں حصے دار بنے گا، ظاہر ہے آپ کسی شرابی کو، زانی کو اگر ووٹ دے رہے ہیں تو اس کی بدی میں آپ کے اس کے مددگار بن رہے ہیں کہ نہیں بن رہے؟ مددگار بن رہے ہیں آپ۔ اس کا جو ظلم ہے اس میں آپ اس کے مددگار بن رہے ہیں، اس کا جو لوگوں پر جو ناجائز اختیارات کا استعمال کرنا ہے اس میں آپ اس کے مددگار بن رہے ہیں۔ اور جو کسی کی بدی میں اس کا مددگار بنے گا، میں اپنی بات نہیں کر رہا، قرآن میں ہے، قرآن میں اللہ کا فرمان ہے، جو کسی کی بدی میں اس کا مددگار بنے گا، وہ جتنی بھی بدیاں کرے گا ان بدیوں میں سے اللہ سپورٹ کرنے والے کو بھی حصہ عطا فرمائے گا، اس کو اس کی بدیوں کی سزا ملے گی۔ اس لیے وَتَعَامَنُوا عَلَى الْبِرِّ، نیکیوں پر ایک دوسرے کی مدد کریں، وَلَا تَعَامَنُوا عَلَى الْإِثْمِ، برائیوں پر ایک دوسرے کی مدد نہ کریں، برائیوں پر ایک دوسرے کو سپورٹ نہ کریں، خدا کے لیے باز آ جائیں، شعور اپنے اندر بیدار کریں، کامن سینس پیدا کریں۔ ہمارا مسئلہ